اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مندر۔ اس ویڈیو کا مقصد اس مندر کی کنسٹرکشن کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ویڈیو اس مندر کے اپوزٹ میں بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کچھ فیکٹس ہیں، کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کی ججمنٹ کلیئر ہو سکے اور آپ چیزوں کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور ان باتوں کو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 2016 میں نواز شریف نے ہندو برادری کو ایک پلاٹ گفٹ کیا۔ 2017 میں اس کے اوپر ٹیمپل کا پلان اپروو ہو گیا، لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ ابھی ریسنٹلی ہندو برادری نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس مندر کی کنسٹرکشن کے لیے گرانٹ دے اور حکومت نے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دے دی۔ یہ پلاٹ H92 ایریا اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 4 کنال ہے اور اس 4 کنال کے اوپر کرشنا ٹیمپل کمپلیکس کے نام سے ایک مندر بنایا جا رہا ہے۔ اس مندر کے اندر شمشان گھاٹ، مندر، ریسٹ روم اور ایک بڑا ایریا، 4 کنال کا ایریا اس مندر کو دے دیا گیا ہے اور اس کی ابتدا پاکستان کے مائنورٹی منسٹر نے کر دی، جس کے بعد اس مندر کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس اس مندر کے اوپر ایز یوزول پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ خیر یہ تو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، اس کے اوپر ہم کسی اور دن ہی بات کریں گے کہ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہوتی ہے۔ اس مندر کے ایشو کے اوپر ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، جس کے اوپر میں ویڈیو میں آگے جا کے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں عام عوام کے اوپر۔ اب عام عوام میں ایک ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مندر کی کنسٹرکشن سے اسلام کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ خیر اسلام کو تو کسی طرح کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسلام تا قیامت قائم رہے گا اور یہ دنیا میں پھیلے گا بھی۔ رہی بات آپ کے ایمان کی، آپ کا ایمان تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی نکل چکا ہے۔ جتنی بددیانتی، بے ایمانی، فراڈ ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے، دنیا کے شاید ہی کسی اور معاشرے کے اندر موجود ہو، جس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ تو ایمان کا یا اسلام کا آرگیومنٹ دینا اس مسئلے میں یہ ٹوٹلی انویلڈ ہے۔ اب رہی بات فتوے کی، ایک فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتوے کے اندر یہ کہا گیا کہ مندر کی کنسٹرکشن تو جائز ہے، لیکن اس کنسٹرکشن کے لیے جو پیسہ پاکستان حکومت دے رہی ہے یہ پیسہ جائز نہیں ہے ایک مندر کی تعمیر کے لیے دینا، کیونکہ یہ پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ پیسہ گورنمنٹ پے کرے گی، مسلمانوں کا یہ پیسہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس مندر کی کنسٹرکشن کو فی الحال تو روک دیا گیا ہے، گرانٹ کو بھی روک دیا گیا ہے اور معاملہ جا چکا ہے اسلامی شرعی کونسل کے پاس، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس۔ اب وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پروسیڈ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اس کے اوپر فنڈ جاری کر سکتی ہے، اور اس سوال کا جواب اسلامی نظریاتی کونسل ہی بہتر دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس مندر کی واقعی اسلام آباد میں ضرورت بھی ہے؟ اب اسلام آباد تو 60-70s کے اندر آباد ہوا، اس سے پہلے یہ پہاڑیوں کی بستیاں تھیں اور یہاں پہ بدھ مت کے اور ہندوازم کے مندر آلریڈی موجود تھے۔ جیسے جیسے اسلام آباد آباد ہوا، اسلام آباد کی آبادی بڑھی، ہندوؤں کی بھی آبادی بڑھ گئی۔ ایک سروے کے حساب سے اس ٹائم اسلام آباد میں تقریباً 2500 سے 3000 ہندو آباد ہیں۔ ایک مندر اسلام آباد میں آلریڈی موجود ہے جو کہ سائز میں چھوٹا ہے، رقبہ اس کا کم ہے اور ہندوؤں کو کافی زیادہ تنگی ہوتی ہے، اور یہ ایک لمبی اور ایک بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے ہندوؤں کی کہ اسلام آباد کے اندر ایک مندر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو سیاسی بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں تو 1950 میں نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہوا، جس کے اندر یہ طے ہوا کہ ان دونوں ملکوں کے اندر، پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر موجود تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی، یہ اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کی کھولنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ تب سے لے کے آج تک ہندوستان میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں شہید بھی کی گئی ہیں، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن مسجدیں ہندوستان میں بنائی گئی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں مندروں کے اوپر کچھ خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ دیکھیں جی، میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اس معاملے کے اوپر کوئی ایکسپرٹیز ہے۔ ہمارے علماء کرام، اسلامی نظریاتی کونسل جو فیصلہ کرے گی اس مسئلے کے اوپر وہ فیصلہ درست ہی ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ کو اس مندر کی کنسٹرکشن کے فائدے بتاؤں کہ اس کے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہونے والے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس مندر کی کنسٹرکشن سے پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج دنیا کے سامنے جائے گا۔ کرتارپور کوریڈور تو آپ کو یاد ہی ہوگا،
کہ کس طرح کرتارپور کوریڈور کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا کرتارپور کوریڈور کے بننے سے پہلے، کھلنے سے پہلے، اور آج یہ پاکستان میں ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے، ایک جینون انکم جنریٹ کر کے دے رہا ہے پاکستان کو، اور دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج شو کرا رہا ہے کہ کس طرح پوری دنیا سے سکھ برادری پاکستان کے اندر کرتارپور میں آتی ہے۔ یہ مندر بھی پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج دنیا کے سامنے شو کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برداشت ہے انٹرفیتھ کی، مذاہب کی آپس میں، اس برداشت کو بھی بڑھائے گا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو محرومی ہے نان مسلمز کے اندر، اقلیتوں کے اندر، کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا مذہب اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اس کو بھی دور کیا جا سکے گا۔ اب ایک بڑا عجیب سا کرٹیسزم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آخر اس مندر کو اسلام آباد میں کیوں بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ہماری فورن پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے، مائنورٹیز کو ان کے حقوق دینا، تاکہ دنیا کے سامنے ہمارا ایک بہتر اور سافٹ ویئر امیج شو ہو سکے۔ اور اسلام آباد میں دنیا کے تمام فورن منسٹری کے آفیسرز، بیوروکریٹس موجود ہوتے ہیں، تمام فورن ڈیلیگیشنز بھی اسلام آباد کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک اس طرح کی چیز کا بنانا یہ پاکستان کو فائدہ دے گا۔ خیر، یہ ایک مذہبی ایشو ہے، اس کی ویلیڈیشن ہمارے دین کے حساب سے ہی ہوگی، جس طرح ہمارا مذہب ہمیں اجازت دے گا ہم اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کریں گے۔ اگر ہمارا دین ہمیں اس مندر کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے علماء کرام، اسلامی نظریاتی کونسل اس چیز کی مخالفت کرتی ہے، تو یہ مندر بالکل نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر بھی اس کی گنجائش ہے تو یہ ہمارے ملک میں موجود جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اس مندر کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے۔ جی، یہ تھا آج کا ہمارا کانٹینٹ۔ میں نے کوشش کی کہ بالکل ان بائسڈ پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا سکوں، اور کسی بھی قسم کے، کسی بھی طرح کے لوگوں کی دل آزاری میری اس ویڈیو سے نہ ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے